جناب خلیفہ رسول خلیفہ سوئم داماد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم زلف حیدر کرار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات وہ عظیم الشان ذات اور ایسی ہستی ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی ایک عالی شان مثال کے حامل ہے۔ ہمارے دامن ہمارے ہاتھوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیات کا دامن موجود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا لوگو کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس کا حیا فرشتوں کی جماعت بھی کرتی ہے۔ یہ شان ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ہمیں ہمارا دل ہماری روح وہ سرشار ہے حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے، ان کے پیار سے، ان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چونکہ یہ 12 ذی الحج، ویسے عام روٹین میں 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت منائی جاتی ہے، لیکن جو مستند ترین روایات ہیں ان اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 12 ذی الحج ہے، 12 ہو یا 18 ہو۔ ہمارا مقصد یاد کرنا ہے ایسی ہستیوں کو کہ جن کے یاد سے دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے، روح کو سکون اور قرار نصیب ہوتا ہے، جن کا ذکر کرنے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، جن کے ذکر سے ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے، جن کے ذکر سے خدا بھی خوش ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو احباب گرامی، حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ المکرمہ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے ساتھ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ پہ، 6 سال بعد مکہ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اور ان ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں کہ جس دور میں مسلمان ہونا اپنی تکہ بوٹی کروا دینے کے مترادف تھا۔ ایسے دور میں اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چونکہ یہ ان سے ان کی مراسم تھے، محبت تھی، پیار تھا، تو انہوں نے تبلیغ کی اور بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سلیم الفطرت تھے، سلیم الفطرت تھے، پیدا ہوتے ہی پاکیزہ فطرت تھے، آپ نے ساری زندگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جہالت کے دور میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو ایک شریف آدمی کے طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، ایسے پاکیزہ فطرت شخصیت تھے۔ تو جو ہی حق کا پیغام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا، آپ نے بڑی محبت سے اس کو قبول فرمایا اور میرے محبوب کے قدموں میں آیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا نغمہ الاپنے لگے۔ تو یہ شروع کے جو چند ایک مسلمان ہیں ان میں شمار ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے سیرت کے کچھ نمایاں اور بڑے درخشاں پہلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ مختصر ایک کوئی بات، چونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، میں اور آپ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کا نام تو عثمان ہے اور آپ کا ایک لقب ہے ذی النورین، مشہور لقب ہے عثمان ذی النورین، یعنی 2 نوروں والا، النورین، نور
ایک نور نورین دو نوروں والا. یہ دو نور سے مراد میرے رسول پاک علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں، میرے رسول کی دو بیٹیاں، میرے رسول پاک کی دو لخت جگر، میرے رسول پاک کے جگر کے دو ٹکڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ ہے. ہم زلف حیدر کرار ہیں. چونکہ وہ دو اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے سنا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو وہ نور کے دو ٹکڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے. اچھا، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ فی تمیز صحابہ ایک کتاب ہے ان کی، یہ رجال کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بحث کی ہوئی ہے راویوں پر. اس میں حضرت عثمان غنی کا جب ذکر آیا تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا فرمان نقل کیا. حضرت عثمان غنی کے اس لقب کے حوالے سے، یہ ذی النورین توجہ ہے، دو نوروں والا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ذا کمرو، یہ جو شخص ہے نا، اشارہ کر کے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا یہ جو شخص ہے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یدعا فی الملائکۃ ذی النورین، فرمایا یہ دنیا میں نہیں صرف فرشتوں کی جماعت میں بھی اس کو دو نوروں والا ہی پکارا جاتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمیز سے اپنا الاصابہ میں یہ حدیث پاک لے کے آئے کہ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی جب حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہیں تو دو نوروں والا کہہ کے نام لیتے ہیں. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کا ذکر صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی جاری رہتا ہے. تو پھر ہم تو خوش بخت ہیں، ہمارے تو بخت اچھے ہیں، ہمارے تو بخت بھلے ہیں، ہمارے نصیب بلند ہیں کہ ہم بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کے فرشتے آسمانوں میں محبت سے کرتے ہیں. تو یہ کیسی اٹیچمنٹ ہے، کیسی خوبصورت نسبت ہے کہ آسمان والے اور زمین والے ان کی آئیڈیل شخصیات آپس میں مل جائیں تو پتہ چلا کہ صرف زمین پہ بیٹھ کر ہم یہ انداز نہ معیار نہیں قائم کریں گے کہ درست سوچ کس کی ہے، تو معیار قائم ہو جائے گا جب ہم دیکھیں گے کہ ہم جس کو آئیڈیل رکھتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی اسی کو ہی پسند کرتے ہیں. شاید آپ سمجھے نہیں، دیکھیں یہ ہماری بخت کی بلندی کا ایک عظیم نشان ہے، ہمارے عروج کا، ہماری اچھے نصیب کا. آسمان والے اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو پسند کرتے ہیں نہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے، آسمان والے اللہ کے حکم کے بغیر، وہ معصوم مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اور نہ کسی کو پسند کرتے ہیں. تو آسمان والے حضرت عثمان غنی کو پسند کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران حضرت عثمان غنی کا نام جب لیتے ہیں تو ذی النورین کہہ کے نام لیتے ہیں. اگر زمین پر بھی کوئی شخص بیٹھا حضرت عثمان غنی کو انہی لفظوں سے یاد کر رہا ہو جن لفظوں سے آسمان کے فرشتے یاد کر رہے ہیں تو پتہ چلا اللہ نے اس بات کو ان لوگوں کو اپنے ان محبوب بندوں کے ذکر کے لیے چن لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کی معیت میں میرے ان مقبول بندوں کا ذکر کر. یعنی اب یہ ہمارا ذکر فرشتوں کے ساتھ مل گیا، فرشتے بھی ان کا نام لیتے ہیں، ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں. تو احباب گرامی، پھر ہم خوش نہ ہوں اپنی قسمت پہ؟ خوش ہونا تو بنتا ہے کہ ہم ان ہستیوں یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد آپ کے چند اعزازات ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے.
ان میں سے ایک بڑا اعزاز کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عثمان غنی تک، بلکہ قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قد مبارک میانہ تھا۔ میانہ سے مراد یہ نہیں یعنی چھوٹا تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا، یعنی میانہ سے مراد ہوتا ہے جتنا خوبصورت قد ہوتا ہے نا اتنا تھا ان کا، اور خوبصورت رنگ تھا، سفید تھے اور گندمی اس میں جھلک تھی، خوبصورت نوجوان تھے۔ آنکھیں بند کر کے کبھی تصور میں ان کے قدم چومیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ اندازہ کریں میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جگر کے 2 ٹکڑے جس ہستی کے نکاح میں ہوں وہ کیسا خوبصورت ہوگا۔ یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا خدا دیکھتا ہے، مصطفیٰ دیکھتے ہیں، دلوں کی زندگی ہے ان کے ذکر میں، تو اعزاز ہے۔ اور دوسرا اعزاز آپ کا یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یعنی بیوی کے فیملی کے ساتھ، جس نے اللہ کے لیے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی ہو، وہ یا حضرت لوط علیہ السلام تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کی ہو، یا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مکے سے پہلے حبشہ کی طرف اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، یعنی رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ، اور پھر دوسری مرتبہ ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ یہ ہجرت کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ ہجرت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہجرت بہت بڑا مقام ہے۔ یہ صرف ان مقدس ہستیوں کے جو حصے میں آیا ہے جو میرے محبوب کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا 6 ہجری کو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اب کے بعد اگر کوئی مکے سے مدینے آ بھی جاتا ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ضرور جائے گا مسلمانوں کے آبادی میں ادھر، یا پھر فتح مکہ کے بعد کوئی مسلمان، دونوں روایات ہیں، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ مہاجرین کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے یہ ہجرت آپ کے لیے میرے لیے تو ایسا ہوگا، لیکن ہجرت کا آپ قیامت والے دن دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے ان کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اور اس لیے احباب گرامی حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اعزاز اور بھی ہے۔ وہ اعزاز کون سا ہے کہ جب اسلام پھیلا، اسلام عرب کی حدود سے باہر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دور دور نکلتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سندھ تک اسلام آن پہنچا، سندھ تک، یہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں۔ اب اسلام کی باؤنڈری جب وسیع ہوئی، اسلام کا حلقہ جب بڑا ہوا، چونکہ قرآن کریم پڑھتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، چونکہ اب دور دور تک پھیل گیا ہے اسلام۔ آپ بڑے فکر مند ہوئے، آپ نے پورے عالم اسلام میں اپنے نمائندے بھیجے، فرمایا جس کے پاس ہر شہر میں، ہر آبادی میں کوئی چھوٹی آبادی تھی، چھوٹی سے چھوٹی، فرمایا جہاں جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ لے آؤ، لکھا ہوا واپس لے آؤ۔ آپ سارے آپ کے حکومتی نمائندے وہ قرآن کے نسخے واپس لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں کچھ نسخوں میں ہیں ایسی پریشانی کی باتیں، اس کو آپ نے جمع کیا اور پھر حکومتی سرپرستی میں خود اپنی نگرانی میں قرآن کریم کو لکھوایا۔ چونکہ یہ جمع تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہو چکا تھا قرآن کریم،
اور یہ لکھا بھی جا چکا تھا، لیکن اب مسئلہ بنا چونکہ پریشانی بنی، تو یہ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا، یہ مستند، مصدق، اتھینٹک اور سرٹیفائیڈ ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قیامت تک جتنے بھی مسلمان یہ قرآن پڑھیں گے، یہ پھر مہربانی ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جتنا بھی ثواب ہوگا پڑھنے والے سے لے کر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں چلا جائے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کوئی چھوٹا کوئی اعزاز ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ مسئلہ کیا بن گیا تھا؟ آپ نے لفظ سنا تھا جامع القرآن۔ اصل میں یہ لوگ تھے جو حقیقی طور پہ جن کو کاتب وحی بھی کہا جا سکتا ہے، سچ مچی کے کاتب وحی، جنہوں نے قرآن لکھا، قرآن لکھوایا، پڑھایا، لوگوں کو بتایا اور اس کی حفاظت کی، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ اعزاز ہے۔ آپ جب قرآن کھولیں تو آپ کے ذہن میں یہ تصور گھوم جانا چاہیے کہ یہ جو آج ہم کتاب کی صورت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تصور پختہ کریں گے آپ اپنے ذہن میں، کر لیں تصور پختہ اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ ہمارے ذہنوں سے اس محبوب شخصیت کا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، قرآن کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس لیے آپ جب بھی قرآن کھولیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، بلکہ صرف آپ نہ اس کو یاد رکھیں، بلکہ کوشش کریں آپ جب آج جمعۃ المبارک کے بعد اپنے گھر میں جائیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اہل خانہ کو بٹھائیں اور ان کو بٹھا کے بتائیں کہ ہم جمعۃ المبارک پہ گئے تھے، ہم نے سنا کہ قرآن کریم میں جب بہت سارے، اسلام چونکہ وسیع ہوا، اس کی حدیں جب حدود اسلام کی سلطنت کی، تو مسئلہ بنا، تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش ہے، تاکہ یاد رہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد رہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں کیا مقام اور کیا اہمیت ہے، اور ان کی خدمات کس قدر ہے۔ میں کہتا ہوں باقی ساری خدمتیں ایک طرف، یہ جو قرآن کی انہوں نے خدمت کی ہے یہ سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ، یہ سب سے بڑی خدمت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔